بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کے بغیر ماں باپ ادھورے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سب بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد سے نواز دے، اور جس کے پاس اللہ پاک کی یہ نعمت ہے انہیں صحت و تندرستی والی زندگی دے، آمین۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ دعا مانگ لیا کر تو دعا سے پہلے، کوئی نہیں دیتا شفا خدا سے پہلے۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو، یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں ہے۔ غصے میں چیخنے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن غصے میں خاموش رہنے کے لیے طاقت درکار ہوتی ہے۔ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ آج کی اچھی بات، جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود بھی سیدھے ہو جائیں تو دنیا جنت ہی بن جائے۔ حیرت کی بات ہے، ہر وہ شخص معافی مانگتا ہے جس نے دل دکھایا ہی نہ ہو، پر وہ لوگ کبھی معافی نہیں مانگتے جنہوں نے دل کے ٹکڑے کیے ہوں۔ خاندان ایک اکائی کا نام ہے۔ اینٹ کا اینٹ سے رابطہ ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، مگر اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ہمیشہ مسکراتے رہا کریں، تاکہ دنیا کنفیوز ہی رہے کہ آخر اسے کس بات کی اتنی خوشی چڑھی ہوئی ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جب سر پہ پڑتی ہے تو اچھے اچھوں کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ دریا نے نہر سے پوچھا، تجھے سمندر نہیں بننا؟ نہر نے پیار سے جواب دیا، بڑا بن کے کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کر میٹھا رہا جائے۔ اور جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں فرش سے عرش تک، بس وہی بہترین ہوتا ہے۔ نیکیاں کرنا آسان ہے، لیکن گناہوں سے خود کو بچانا ہی اصل کام ہے۔ شریف انسان پھلدار پیڑ کی طرح ہوتا ہے، جو پھل بھی دیتا ہے اور پتھر بھی کھاتا ہے۔ منافق دھکا نہیں، سہارا دے کر گراتے ہیں۔ آج کل ہر کوئی فیس بک پر لڑکی کی تلاش میں ہے، مگر آپ کو ایک پتے کی بات بتا دوں، لڑکی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، بہن اور بیٹی کی صورت میں۔ اس کا بھی خاص خیال رکھیں، کہیں اسے کوئی اور نہ تلاش کر رہا ہو، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ لہجے یاد رہتے ہیں، باتیں یاد رہتی ہیں۔ وقت کا کیا ہے، وقت تو گزر جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھی کسی کے بعد بھی۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ جانو، کیونکہ راستے کا چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ ذکر الہی کی وجہ سے دل میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے، اور فضول باتیں دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈھلو کہ لوگ تمہیں پڑھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ خوش ہونا، خوش رہنا، خوشی بانٹنا اور خوشی کا اظہار کرنا الحمدللہ کی عملی شکل ہے۔ قرآن مجید پڑھا کریں، کیونکہ ہمارے پاس جینے کے لیے کچھ رہے یا نہ رہے، مرنے کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے۔ ہاتھ سے پھینکا پتھر 100 فٹ دور جاتا ہے، بندوق سے نکلی گولی 1000 فٹ دور جاتی ہے، توپ کا گولہ شاید 5 میل دور تک جاتا ہے، لیکن ایک غریب کو دیا روٹی کا ٹکڑا جنت کے دروازے تک جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ بچپن میں لگتا تھا نماز نہ پڑھنے پر سزا ملتی ہے، اب پتہ چلا نماز کی توفیق نہ ملنا ہی سزا ہے۔ دعا جیسی کوئی دوا نہیں۔ ایک گزرے ہوئے لمحے میں پڑا ہوں کب سے، زندگی رکھ کے مجھے بھول گئی ہو جیسے۔
طبیعت میں اپنی ایک گہرا راز ہوں، میرے سوا کوئی مجھے جانتا نہیں۔ دعا ہے کہ خوشیاں ہمیشہ آپ کا مقدر رہیں، آمین۔ یہ جو آنسو تکیے پر بہا کر سکون نہیں ملتا نا، انہیں رات کے اس پہر سجدے میں جا کر بہائیں، اپنے رب کے سامنے جھک جائیے۔ وہ تکلیف جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اس سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا، اس لیے اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کر جائیں۔ حشر کا معاملہ بہت سخت ہے۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں، وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ میں جب جب سورہ یوسف پڑھتی ہوں مجھے لگتا ہے ہر خواب پورا ہو سکتا ہے، ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، ہر دعا قبول ہو سکتی ہے، ہر منزل پائی جا سکتی ہے۔ کیا حوصلہ افزا کلام اترا ہے اس مبارک صورت میں، جس کا آغاز ایک خواب سے ہوتا ہے اور اختتام اسی خواب کی حقیقت پر۔ آدمی اور پرندے کا نصیب ایک سا ہے، گھر چلانے کا تقاضا ہے کہ گھر میں نہ رہو۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے پاس مال ہے اور والد بھی ہیں، اور میرے والد کو میرے مال کی ضرورت ہے، یعنی میرے والد کے اخراجات میرے مال کو کم کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اور تمہارا مال تمہارے والد ہی کا ہے، یعنی ان کی خبر گیری تم پر لازم ہے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ جب اپنوں میں مکار، غدار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ ایک ساتھی فرماتے ہیں، زندگی کی درازی کا راز صبر میں پوشیدہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ شیر سے پنجہ آزمائی کرنا اور تلوار پر مکہ مارنا عقل مندوں کا کام نہیں۔ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تو بھی قیمتی ہے، اور گرد اگر آسمان پر بھی چڑھ جائے تو بھی بے قیمت ہے۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے، آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ مجھے لوگوں نے بہت گرانے کی کوشش کی، لیکن سچ تو یہ ہے میرا اللہ بہت بڑا ہے، وہ مجھے گرنے نہیں دیتا۔ ہمارے آس پاس ایسے بہت سے منافق اور دوغلے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ہمارے سگے بننے کا دکھاوا کرتے ہیں اور اوپر سے پیار بھی بہت جتاتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر ہماری جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے جو تم چاہ رہے ہو وہ تمہیں تمہاری اگلی دعا پر ہی مل جائے۔ کیا تمہیں معجزوں پر یقین نہیں؟ زندگی میں کوئی بھی ملاقات فضول نہیں ہوتی۔ ہر انسان جسے آپ ملتے ہیں وہ یا تو آپ کی آزمائش ہوتا ہے، یا سزا ہوتا ہے، یا پھر آسمانی تحفہ ہوتا ہے۔ کچھ بھی کبھی بھی بے وجہ نہیں ہوتا۔ ہر غصے اور ہر رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور چھپی ہوتی ہے، اور جو اس وجہ کو جان لے وہی آپ کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہوتی ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، ورنہ نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ کبھی کبھی خوشیاں اتنی ہو جاتی ہیں کہ زندگی کم لگنے لگتی ہے، اور کبھی دکھ اتنے ہو جاتے ہیں کہ زندگی طویل اور بوجھ لگتی ہے۔ بیٹی وہ باغ کا پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا،
اللہ پاک ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین سم آمین۔ ساتھ چلنے والے اگر مخلص ہوں تو برے وقت میں بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ روٹھنا اور منانا تو زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے کہ ناراضگی صرف زبان تک رہے، وہ دل میں بسے پیار اور عزت کو ختم نہ ہونے دے۔ جب تک رب سے آشنائی نہیں ہو جاتی، زندگی ایک خشک صحرا کی مانند رہتی ہے اور انسان اس دشت کی ریت پہ اپنے پاؤں جلاتا تڑپتا رہتا ہے۔ رب سے واقفیت رب کی محبت تک لے جاتی ہے، اور رب کی محبت زندگی کو رعنائی اور خوبصورتی عطا کر دیتی ہے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے اور رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے، اس لیے کبھی بھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ دنیا میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ جب تک طاقت اور اختیار ہو، اللہ کی مخلوق پر احسان کرو اور آسانیاں پیدا کرو، کیونکہ انسان کی طاقت اور اختیار ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ یاد رکھیں، روز محشر سب سے سخت حساب حقوق العباد کا ہوگا۔ اپنی وجہ سے کسی کو یہ کہنے کی نوبت نہ آنے دیں کہ میں اپنا مقدمہ اللہ کے یہاں پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھیں، کسی کے یہ کہنے سے پہلے اپنا معاملہ سلجھا لیجیے گا، کیونکہ اس رب کے یہاں نہ جج بکتے ہیں، نہ ہی گواہ خریدے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی وکیل، کیونکہ اللہ خود گواہ، خود ہی جج اور خود ہی وکیل ہے۔ مسکراؤ کہ رونے کے لیے زندگی میں کوئی دن نہیں بنا۔ اڑو کہ اڑنے کا حق صرف پر والوں کے پاس نہیں، اور ایسے کھل کر مہکو کہ تم سے بہتر گلستان میں کوئی گل نہیں۔ نہ ماں باپ کو پتہ ہے کہ دماغ کیسے بن رہا ہے، اور نہ ہی بچے کو پتہ ہے کہ اس میں کیسی کیسی کاریگری سمائی ہوئی ہے۔ پھر وہ کون ہے جس نے انسان کے اندر دماغ رکھا، اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی اور اشرف المخلوقات کا شرف بخشا؟ بے شک وہ خالق رب کریم اکیلا اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں ہزاروں طرح کی محبتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ماں کی محبت ہے نا، یہ تمام محبتوں کی ماں ہوتی ہے۔ کبھی کبھار خاموش رہ کر لوگوں کے رویوں کو محسوس کرو، یقین جانو آپ بہت سے غلط فیصلوں سے بچ جاؤ گے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکانوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں آپ جتنا مرضی سجا لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے، بلکہ ہونا ہی نہیں چاہتے۔ آپ لاکھ اپنانے کی کوشش کرو، کوئی نہ کوئی بہانہ مل ہی جاتا ہے انہیں آپ پر اور آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کا۔ عورت ماں ہو تو احترام کیجیے، بیوی ہو تو عزت دیجیے، بہن ہو تو شفقت کیجیے، اور اگر بیٹی ہو تو فخر کیجیے۔